اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر ہر ایک بندے کو جو ہے کھلا طور پر سب کو رزق نہیں دیتا ہے خوب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر جتنے بھی بندے ہیں سب کو خوب پیسہ نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ ہوا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی اس کو رزق دیتا ہے۔ اگر سب بندوں کو پیسہ دے دے، خوب مال و دولت دے دے، تو اس زمین پر جو ہے فساد مچیں گے، 24 گھنٹہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے لگے رہیں گے، اور یہ مسجد جو ہے سب ختم ہو جائے گا، 5 وقت کے نمازی بھی، جمعہ کے نمازی بھی کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہر ایک بندے کو اس کے مطابق جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے اللہ تعالی اس کو اتنا ہی رزق دیتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی وہ اللہ ہے جو لوگوں کے مایوسی کے بعد جو ہے بارش برساتا ہے، یعنی کہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش ہونا چاہیے، جو ہے دھوپ بہت تیز ہے اور بارش کی ضرورت ہے، ایسے وقت میں ہر ایک انسان انتظار میں رہتا ہے کہ اب بارش ہوگی، موسم بادل لگا ہوا ہے، بارش ہوگی، لیکن جب بارش نہیں ہوتی ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی وہ اللہ ہے جو میں لوگوں کے مایوسی کے بعد کیا کرتا ہوں، بارش کو برساتا ہوں۔ اور جب انسان مایوس ہو جاتا ہے ہر چیز سے، جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت جو انسان کو خوشی ہوتی ہے وہ سمجھیے کہ اس کی بات ہی الگ ہے۔ جیسے آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کسی چیز کی دقت آ گئی اور آپ مایوس ہو گئے کہ لگ رہا ہے کہ اب جو ہے ہم وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے، یا ہو سکتا ہو کہ ہماری ٹرین جو ہے چھوٹ سکتی ہے، لیکن جب اچانک پہنچے تو معلوم چلا کہ جو ہے ٹرین جو ہے 5 منٹ لیٹ ہے، تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے ہر چیز سے تو میں بارش برساتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مایوس کیوں کرتا ہے، جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر مہربان ہے، خوب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو فوراً گھبرا گیا اور فوراً مایوس ہو کے جو سر اٹھا پٹک کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مایوس کر کے آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اب جو بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب عطا کرتا ہے۔ جی، وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی وہ اللہ ہے جو لوگوں کے مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے، اور وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی چاروں طرف پھیل جاتا ہے، کھیت میں پورا پانی پھیل جاتا ہے، پھر جو ہے زمین جو ہے لالان لگتی ہے، جو ہم لگائے ہوئے ہیں پورے جو ہے سمجھیے کہ نکلنے لگتا ہے، تو انسان کیا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی وہ اللہ ہے جو قابل تعریف اور قابل رکھوالا ہے، یعنی وہی اللہ ہے جو ہمارا اور آپ کا سب کا رکھوالا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا رکھوالا، کوئی نہیں ہے ہماری حاجت کو پوری کرنے والا۔ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دنیا کے اندر میری حاجت کو، ہماری حاجت کو پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، اور اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان والارض، اور زمین ان کی پیدائش کی ہوئی چیز ہے، یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کو کیا ہے، پیدا کیا ہے، یہ بھی ایک جو ہے اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَمَا بَثَّ فِيهَا مِن دَابَّةٍ، اور ان دونوں میں یعنی آسمان میں اور زمین میں ہر طرح کے جانور کو پھیلا دیا ہے، جاندار چیزوں کیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ آسمان اور زمین میں تو بہت سارے جاندار ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جانور ہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن آسمان میں اللہ نے کیسے جانور کو پھیلا دیا ہے؟ تو یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ
کہ اللہ نے جو بات یہاں بیان کیا ہے وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان پر بھی وہ جانور وہ جاندار پھیلا دیے ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پر ہو، تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، دابہ کے معنی آتے ہیں جاندار چیزیں، جانور جو ہوتے ہیں جو زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں وہ سب، تو اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اور آسمان میں بھی جو ہے جاندار کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہی وہ اللہ ہے جو جب چاہے تمام چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے، اور ساری طاقت انہی کی جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے، سارا جو ہے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے تمام انسانوں کو جاندار کو سب کو ایک موت دے کے سب کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو بِمَا كَسَبَتْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی جو ہے کاموں کی وجہ سے، یعنی دنیا کے اندر ہم کو جو مصیبتیں جو پہنچ رہی ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے یہ ہاتھ کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی ڈنٹا سے یا کسی چیز سے جو ہے خراش پہنچ گیا، ہلکا سا چھلا گیا، چاقو سے جو ہے کچھ کر رہے تھے ہلکا سا کٹ گیا، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی اس میں شامل ہے، یا آپ کے بعد اعمال کوئی ایسی خرابی یا کوئی ایسا اعمال گندہ کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹا موٹا جو ہے خروش دے رہا ہے۔ اس سے آپ کیا ہے؟ سنبھل جائیں۔ کیا ہے؟ اس سے ہمارا آپ کو ایک وارننگ دیا جاتا ہے کہ سنبھل جائیں۔ اسی کو قرآن نے جو ہے 17ویں پارے میں کہا ہے کہ ہم دنیا کے اندر انسان کو بھاری عذاب سے پہلے جو ہے چھوٹے موٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ انسان سنبھل جائے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو وہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان چل رہا ہے اتنا اچھا، اچانک پاؤں میں ٹھیس لگا، گر گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، اچانک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے نا، یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کچھ اعمال ایسے خراب ہو گئے تھے جو ہم نے گندہ کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا موٹا تکلیف دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ کیا دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس پر پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں چھوٹے موٹے جس کو اللہ تعالیٰ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے گناہ پر اللہ تعالیٰ دھیان دینے لگے تو دنیا کے اندر جو ہے زمین پر ایک بھی مخلوق نہیں بچ پائے گا، سب کے سب مصیبت میں جو ہلاک و برباد ہو، سب کو پریشانی آ جائے گی۔ تو یہ چھوٹے موٹے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، جس کو صغیرہ کہتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو کہ تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ ہے نا، کچھ لوگ زمین پہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، زمین پر ایک دم تکبر سے پاؤں ایک دم ٹھوک ٹھاک کے چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو اس زمین پر تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کی ہی سب سے طاقتور، اللہ ہی سب سے طاقتور ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس طرح کی حرکت کر رہا ہے نا کہ زمین پہ جو خوب جو فساد مچا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم تو بچ جا رہے ہیں، تو یہاں آپ بچ جا رہے ہیں، لیکن کب تک؟ کبھی نہ کبھی رسی اللہ تعالیٰ ایسا کھینچیں گے کہ آپ منہ کے بل گر جائیے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ڈھیل دے رہے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو لوگوں سے معافی مدد مانگتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی انسان اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اس وقت جو ہے کوئی بھی انسان اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ جی تو وہی ہم زمین پر جب تک زمین پر زندہ رہیں تو یہ سوچیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر چیز کیا ہے اللہ کی مرضی سے چلے گی، ہماری اس میں کوئی بس میں نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں، ہر انسان یہ چاہنے لگے کہ اپنے مطابق کام ہو تو پھر تو ہو گیا، پھر تو ہر آدمی چاہے گا کہ نہیں آج جو ہے بارش نہیں ہونی چاہیے، کل بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہے کہ نہیں بارش ہوگی آج۔ تو ہر ایک انسان اپنے اپنے مطابق اگر چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈھیل دیتے رہے تو ہو گیا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یاد رکھو کہ اس دنیا میں تمہارا میرے علاوہ نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اس دنیا کے اندر میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں رکھوالا ہے، نہ تو کوئی تمہارا مدد کر سکتا ہے۔ واقعی میں کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے آپ کہ انسان چاہ کے بھی اس کی جو ہے مدد نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے فلسطین کے اوپر دیکھ لیجئے، ابھی جو فلسطین پہ اتنے سارے مسلمان وہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو بمباری ہو رہا ہے، ہر ایک مسلم کنٹری چاہ رہا ہے کہ مدد کرنے کے لیے، لیکن سب مجبور ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کوئی بھی ہو، ایک چیز دل میں بیٹھا کے رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا سب کا رکھوالا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے مدد کروا دیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہیں پھنسا ہوا ہے اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اب ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی بندے کو بھیج کے جو ہے آپ کی مدد کروا سکتا ہے۔ یہ ہے، اور ہوتا ہے انسان جب کبھی پریشان ہو جاتا ہے اکیلے میں، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً اس کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے اہم پیغام یہ بتلائے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا کسی بھی چیز سے۔ جیسے کہ آپ کوئی چیز کا دعا مانگ رہے ہیں، کوئی کام، یا اللہ کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ بزنس جو ترقی ہو جائے، تو ہمارا کام صرف دعا مانگنا ہے، دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بزنس کو ترقی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی ذمہ داری، لیکن ہم کیا ہے مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے بزنس میں کچھ جو ہے لاس ہو رہا ہے، یا ہمارا بزنس دھیرے نیچے جا رہا ہے، آپ ہی ہماری مدد کیجئے، ہمارے بزنس کو اوپر کیجئے، تھوڑا پھیلائیے، اس میں جو ترقی دیجئے۔ تو ہم مانگ سکتے ہیں، ہم لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں، صرف دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بس اتنا ہی۔ یا کچھ لوگ تو ہاتھ ایسے یوں ملتے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے مانگتے نہیں ہے، خاص طور سے ہم لوگ دنیا کے بارے میں مانگیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمارے دنیا کو جو ہمارا خوبصورت بنا دے۔ تو حسنہ میں سب آ گیا، مال و دولت آ گیا، بیوی بال بچے آ گیا، سب کچھ آ گیا، بزنس سب کچھ آ گیا۔ تو ہمارا کام صرف اتنا کہ اللہ سے مانگیں، جو پیسے کی ضرورت ہو پیسہ مانگیں، بزنس میں ترقی چاہتے ہیں وہ بھی مانگیں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور پیچھے آیت گزری بھی ہے کہ جو شخص بھی ایمان والا جب دعا مانگتا ہے تو اس کو ہم اپنے طرف سے خوب زیادہ عطا کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ تو ہم لوگ مانگنے کے بعد بھی اگر نہ مل رہا ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی دے گا، 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، 1 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد ہو سکتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔